بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نصف شعبان کے بارے میں، جس کو عام اصطلاح میں شب بارات کہا جاتا ہے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے روزوں کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اتنا اہتمام اور مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے جتنا اس مہینے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد روزوں کو ترک کر لیا کرتے تھے۔ محدثین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزے رکھ کے تھکان آ دے، اس وجہ سے وہ روزے ترک کر لیا کرتے تھے، نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر تو کوئی نفلی روزے رکھتا ہے، اس کا معمول ہے، تو وہ رکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن رمضان کے مہینے سے 1-2 دن پہلے اسے چھوڑ دے، نہ رکھے۔ جہاں تک تعلق رہا 15 شعبان کا، اس کے بارے میں 2 حدیثیں، 2 روایتیں جو صحیح ہیں، وہ یہ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر اس رات نظر رحمت فرماتے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے، ایک شرک کرنے والا جو شرک کرتا ہے، اور دوسرا بغض اور کینہ رکھنے والا، کہ ان پر نظر رحمت نہیں فرماتے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ، حسد موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نکال دیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ان روایت کے بارے میں جو من گھڑت ہیں، جو نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ تو اصحاب کے فعل سے ثابت ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کی، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، جو لوگوں نے ویسے ہی بنا لی ہے، جیسے کہ یہ مردوں کی عید ہے، جو بہت غلط ہے، مردوں کی کوئی عید ہوتی ہی نہیں، اور یہ کہ اس دن لوگ حلوے بنا کے بانٹتے ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ 15 شعبان کے روزے کو مختص کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا بھی کہ نبی علیہ السلام اس مہینے روزے زیادہ رکھتے تھے، 15 شعبان کا روزہ خاص نہیں کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس رات قرآن پاک نازل ہوا، جو بہت غلط ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں کو کہا جاتا ہے، جس کی بھی ڈیٹ مینشن نہیں کی ہے اسلام نے۔ تو اب یہ جو لوگوں نے باتیں مشہور کر لی ہیں، یہ نہ تو اسلام میں ہے، نہ تو اہل بیت سے ثابت ہے، اور نہ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو اس کو کرنا بہت سخت گناہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا اور ہر طرح کی بدعات سے بچنے والا بنائے، آمین۔